السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں ہمیشہ کی طرح، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہم سب کی نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں، آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک اور سیشن حفظ کا الحمدللہ سورہ الغاشیہ، آگے اگلے 3 آیات انشاءاللہ حفظ کریں گے، اور امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بہت اچھے سے اسے حفظ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ڈیپ بریدنگ سے سٹارٹ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے نام سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں، اسٹریٹ بیٹھنا ہے، آکسیجن انہیل کریں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ایکسہیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں، ہم ناک سے سانس لیں گے، منہ سے نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم۔ الحمدللہ، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی بابرکت نام سے۔ استعاذہ اور بسملہ سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، رب زدنی علما، آمین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اچھا، ہمیشہ کی طرح جس طرح ہم پہلے 3 آیات جو ہیں دیکھ کے پڑھتے ہیں، 3 زبانی پڑھتے ہیں، پھر 3 دیکھ کے پڑھتے ہیں، اسی انداز سے انشاءاللہ پڑھا جائے گا، اور امید کرتی ہوں کہ مصحف آپ لوگوں نے ایک ہی رکھا ہوگا۔ اگر آپ پہلا میرا اس کا دیکھیں سیشن، تو اس میں میں نے جو ٹپس دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ سیشن ہمارا ایک جو مطلب جو ہم حفظ کریں گے قرآن پاک، اس سیشن کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ جز عامہ اس وقت ہم نے سٹارٹ کیا اور وہ ہم حفظ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے قرآن پاک کا ایک ہی نسخہ اپنے پاس رکھنا ہے جو ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، اور اسی میں سے دیکھ کے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، تاکہ آپ بار بار چینج کریں گے تو آپ کا حفظ اتنا پختہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو جب آپ ایک ہی نسخہ رکھیں گے تو اس کا جو پیج ہے وہ بھی آپ کو، اور لائن ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بار بار آپ اسی میں سے یاد کرتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے ایک نقشے کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ کہیں بھول بھی جائیں آیت تو وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے کہا تھا ترجمے کے ساتھ، تو ترجمہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے حفظ کرنے میں بہت تیزی سے یعنی مدد دیتا ہے۔ جب آپ حفظ کرتے ہیں تو آپ بہت جلدی حفظ کر لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو اس بات کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لفظی ترجمہ اور رواں ترجمہ دونوں اس کا یاد کریں، ٹھیک ہے؟ چلے شروع کرتے ہیں، اور پھر میں ترجمہ کروں گی انشاءاللہ، اور جیسے تفسیر میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ تفسیر آپ خود کیا کریں انشاءاللہ، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلی 3 آیات ہم نے کرنی ہے، تو آپ اسے خود سے کر لیا کریں، تاکہ آپ بہت توجہ سے اسے پڑھیں، اس پر عمل بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے تفسیر پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے کلام میں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آیت پہ ہم نے سانس آواز توڑنی ہے، پاز دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگلی آیت ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جاریہ. ایکچولی ہم بہت ڈسٹرب ہو رہی ہیں, اب شور کی باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں, دوبارہ اس سے پڑھتے ہیں, ٹھیک. فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ. اچھا, آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ 3 یہ والی ہیں, ٹھیک ہے, اور میں نے انہیں ڈارک کلر سے تھوڑا یہاں آیت کا آپ دیکھیں نشان میں ڈارک کیا ہو تاکہ آپ لوگوں کو اسے دیکھنے میں آسانی ہو, ٹھیک ہے. اچھا, سانس کھینچیں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. اب اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ میں نے ساری آیات پڑھی آپ لوگوں کے سامنے, تو میں شروع سے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتی ہوں تاکہ ربط کے ساتھ اس کا ترجمہ آپ لوگ سنیں, ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوفزدہ ہوں گے, سخت مشقت کر رہے ہوں گے, تھکے جاتے ہوں گے, شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے, اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے, عالی مقام جنت میں ہوں گے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا, آمین. کوئی بیہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے. اس میں چشمے رواں ہوں گے, اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی, ساغر رکھے ہوئے ہوں گے, گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. اللہم اجعلنا, اللہ میں ان لوگوں میں سے بنائے, آمین آمین, ٹھیک ہے. تو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے جب ایسی آیات آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے جو آداب ہمیں سکھائے ہیں, کہا ہے کہ جب ایسی آیات آئیں جس میں جہنم کا ذکر ہو تو اللہ اپنی گناہوں کو یاد کریں, اس پہ روئیں اور معافی مانگیں اور جہنم سے بچنے کی دعائیں کریں. جہاں جنت کی آیات آئیں, خوشخبری ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے, اللہم اجعلنا منہم, ٹھیک ہے, اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا, ٹھیک ہے. تو اب تصور کریں گاؤں تک کے لگے ہوں گے, اس پہ بیٹھے ہوں گے, یہ ہر وقت یہ تصور میں رکھیں, اور اللہ کا خوف, اللہ کی محبت اپنے دل میں ہر وقت انسان کے, اس کے بین بین انسان کو ہونا چاہیے, اللہ کی محبت, ٹھیک ہے, کہ اللہ کی جو رحمتیں ہم پر, ہماری جو زندگی ہے, اللہ ہم سے جو کام لے رہے ہیں, آپ سے لے رہے ہیں, آپ لوگ سیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ آگے آپ لوگ پڑھائیں گے, تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے میرے پروردگار کی. اچھا جی, طریقہ کار وہی ہے کہ 3 دفعہ دیکھ کے پھر 3 دفعہ زبانی ہر آیت کو 3 دفعہ دیکھیں گے,
ٹھیک ہے، اور پھر 3 دفعہ زبانی پڑھیں گے بغیر دیکھے، پھر 3 دفعہ دیکھ کے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کیا ہوگا 9 ٹائمز ہوگا. پھر اگلی آیت پہ جائیں گے، وہاں بھی ایسا کریں گے، پھر اگلی آیت پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، آیت نمبر 1 سے ربط کے ساتھ پڑھنا ہے. اس سے کیا ہوگا، ہمارا جو حفظ ہوگا وہ راسخ ہو جائے گا. اور ابھی عشاء کی جو نماز ہوگی، پھر فجر کی ہوگی، ظہر، عصر، پھر مغرب تک، اسے ہر نماز میں دہرا لے 3 آیات، ٹھیک ہے. اور جو ابھی تک آپ نے کیا اس کے ساتھ ہی دہرائیں آپ لوگ. اور پھر جب یہ اچھا ہو جائے آپ کا حفظ اس میں، تو پھر آپ پیچھے سے جتنی صورتیں ہیں پھر باقی جس طرح آپ روٹین میں پڑھتے ہیں ہر نماز میں اسے دہرائیں. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب ہم ایسے کریں گے، ہم یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا نا، تو 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ بغیر دیکھے، اینڈ دین 3 دفعہ پھر دیکھ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس آیت پہ جانے سے پہلے آیت نمبر 1 پہ ہم جائیں گے. تو چلے میں پڑھوں گی، پھر آپ لوگ پڑھیں گے، اور ڈی کے لیے آپ لوگوں نے ڈن لکھنا ہے، اوکے کے لیے آپ لوگ کے لکھیں گے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. اچھا، جہاں پہ فتح آپ کو نظر آئے گی، آیا جو میں اس وقت پڑھ رہی ہوں، تو جبڑا ایک کاؤنٹ کے لیے کھلے گا. ٹھیک ہے، تو کھولنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، اور کسرہ کے لیے 1 کاؤنٹ کے لیے آواز نیچے جائے گی، اور ضمہ کے لیے 1 کاؤنٹ کے لیے آواز گول ہوگی. یعنی کوئی بھی اگر لیٹر متحرک ہے فتح، کسرہ، ضمہ کے ساتھ، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ حرکات ہمیں ڈائریکشن بتاتی ہیں کہ کس ڈائریکشن میں آپ لوگوں نے آواز کو لے کے جانا ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں لے کے جائیں گے جیسے ہمیشہ سے میں سکھاتی آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ آپ دیکھیں کاف ساکن ہے، اور واو اور الف، یہ حمزہ جو ہے یہ باریک ہے، کیونکہ الف کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے، تو یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، حمزہ نہیں، الف نہیں رہا، کیونکہ حمزہ ہے، یہ حمزہ کی شکل ہے. اچھا، یہ مختلف شکلوں میں آتا ہے، میں آپ کو سکھا چکی ہوں، اس کا نئے سب کچھ میں آپ کو کرا چکی ہوں. اچھا، کاف جو ہے یہ کیونکہ ساکن ہے اس کے اوپر، تو اس کو جب ادا کریں گے تو ہمس واضح ہوگا، اس میں شدہ ہے کاف کے اندر. اک اک، ہوا جو ہے ہاتھ پہ فیل کریں. ٹھیک ہے، اینڈ یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی مد اصلی ہے یہ. ایک و، ایک و، آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں تنوین آ رہی ہے، تنوین کے بعد ہمارے پاس جو ہے میم مشدد آ رہا ہے، تو ادغام تام بالغنہ ہو رہا ہے، یعنی کمپلیٹ مرجنگ وتھ غنہ ہو رہا ہے. ماؤ جو ہے واولین ہے ہمارے پاس، ضاد موٹا ہے اور واو مدہ ہو رہا ہے. دو، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ کے لیے آواز گول کریں گے. آئین کو پراپر اس کے مخرج سے ہم نکالیں گے. ٹھیک ہے، اور جب اسے ہم ساکن کریں گے تائے مربوطہ کو، تو اس کی آواز ہا ساکن میں بدل جائے گی. اسی طرح یہاں بھی واو باریک ہے، نون بھی باریک ہے، اور یہ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف جو ہے یہ میم کی آواز کو کھینچ رہا ہے. خالی الف سے پہلے جب بھی ہمارے پاس فتح آتی ہے تو ہمیں یہاں الف مدہ بنتا ہے، اور ہم نے اس کو 2 کاؤنٹ اس کی آواز اوپر لے کے جانی. اور را کسرہ کے ساتھ ہے تو اس کی باریکی سے ادا کریں گے. قاف موٹا ہے، ضمہ گولائی دیں گے مکمل. اچھا، پھر میں صا ہے، میں صا، آپ اسے جب پریکٹس کریں گے، میں صا، میں صا، میم فتح ہے، تو یہ جب اس طرح آپ کی زبان عادی ہو جائے گی تو اس کو پھر مصفو، تو اس کو ادا کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور صاد جو ہے یہ موٹا لیٹر ہے، اس میں صفیر ہے، اس میں رخاوہ ہے، یعنی سیٹی کی آواز ہے، آواز چلے گی اور موٹا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اور ہم سے یہ فیل کرنا ہے، آپ لوگوں نے پروناؤنس کرنا ہے پراپرلی. ٹھیک، فا کے مخرج پہ جائیں گے اور یہ واو مدہ بنے، تو فو، فا کو پکڑ کے ہم نے گولائی دینی، یاد رکھیے گا. اگین فہ ہم کیا کریں گے کہ تائے مربوطہ کو ہم نے ساکن کر دینا، اس کی آواز جو ہے ہا ساکن میں بدل جائے گی. اگین واو گولائی سے لپس کی ادا ہوگا. زا بھی باریک ہے، رو الف مدہ ہے، اور یہ را جو ہے یہ موٹائی سے ہم ادا کریں گے، مخفم ادا کریں گے. اچھا، بی یو مبسوسہ، یا مشدد ہے، وصلاً وقفاً، اس کو ہم نے نبر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں پہلا ساکن ہے اور دوسرا متحرک جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ ہے. اس میں ہمارے لپس گول ہوں گے، رول ہوں گے کمپلیٹ. ٹھیک ہے، بی یو مبسوسہ. ٹھیک ہے، مبسوسہ میں آپ دیکھیں با میں قلقلہ ہے، باریک والے مب، مب. ٹھیک ہے، اور با پہ کم جائیں گے اور ادا کریں گے پراپرلی. سوسا، پھر واو مدہ ہے، اینڈ سا اگین باریک لیٹر ہے، اور ہاتائے مربوطہ ہا ساکن میں اس کی آواز بدل جائے گی. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. ٹھیک ہے، جب آپ لوگ پڑھ لیں گے مجھے بتائیں گے، ڈن کر لیں گے، تو پھر میں اسے دوبارہ پڑھوں گی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ.
ہر غنہ مشدد ہے، اس کو ہم نے 2 2.5 3 تک اس کے آواز چلے جاتے ہیں. اکمل ما تکون ہے یہ غنہ، ٹھیک ہے، دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ ہے، تو اس کو ہم نے پراپر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، ضاد موٹا ہے، ضاد موضوع. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. اب ہم بغیر دیکھے سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. عین فتح ہے، ٹھیک ہے، پراپر سے ادا کریں گے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. اچھا، اب یہ ہمارا 6 ٹائم ہو گیا. اب ہم 3 دفعہ دوبارہ دیکھ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، تو میں یہ جو شاندہ پی رہی ہوں، ٹھیک. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. با کو گیلے حصوں سے پکڑ کے پھر ہم رول کریں گے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. اچھا، یہ ہمارا 9 ٹائمز ہو گیا. اب ہم آیت نمبر 1 پہ جائیں گے اور آیت نمبر 15 تبھی پڑھیں گے جب یہ پورا یہاں تک ہم پڑھ لیں گے 14 تک، ٹھیک ہے. تو چلے اسے پڑھتے ہیں میرے ساتھ. میں پڑھوں گی، میرے پیچھے آپ لوگ پڑھیے گا، ٹھیک ہے. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. اچھا، اخفاء کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا. جب حرف اخفاء کو آپ دیکھیں گے اور یہ موٹا والا لیٹر ہے، ضاد ہے، تو رائٹ اوے آپ نے ضاد جو ہے اس کے مخرج کے قریب چلے جانا ہے، ٹچ نہیں کرنا، لیکن غنہ ریٹین کرتے ہوئے یاد رکھیے گا. نون چھپائیں گے تو غنہ، ٹھیک ہے، پروڈیوس ہوگا، ریٹین کریں گے اسے. تو میوں ضریع، ٹھیک ہے، کہیں سے بھی موٹائی ادا نہیں ہوگی، صرف مخرج کے قریب سے جا کے ادا ہوگی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. لا يسمن ولا يغني من جوع. ٹھیک ہے، سانس کھینچیں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ.
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. یہاں باریک اخفا ہے، ٹھیک ہے. فيها سرور مرفوعة، میم باریک ہے اور را مخفف ہے، مر، ٹھیک ہے. فيها سرور مرفوعة فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة. اب یہ والی آیت اس پہ آئیں گے، اس کو 3 دفعہ دیکھ کے، 3 دفعہ بغیر دیکھے اور پھر 3 دفعہ دیکھ کے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہماری 10 ٹائمز ہو گئی ہے. اب یہاں پہ ہیں وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، یہاں میم باریک ہے، صاد موٹا ہے، تو کیسے پریکٹس کریں گے؟ میں سو، ٹھیک ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا؟ یہ کمنٹس کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. اچھا اب 3 دفعہ ہم بغیر دیکھے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. اچھا قاف ہے، قو کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں 2 نقطے جو ہیں، یہ 2 نقطوں والی قاف ہے اور موٹی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے جو زبان کی جڑ ہے وہ نرم تالو کی طرف اٹھے گی، لگے گی اس سے، ٹھیک ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. اب 3 دفعہ ہم اس کو دیکھ کے پڑھیں گے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. وہ جو ہا ہے، ہا جو عقص الحلق سے ہماری ادا ہو رہی ہے، تو اس سے ہم نے پراپر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو ہمس ہے اور اس میں جو رخاوہ ہے وہ پراپر ہم اس کی آواز آنی چاہیے. اور اس کا میں نے آپ کو ٹپ بھی دی تھی، حمزہ کے آخر میں جو ہا ہے وہ یہی والی ہے، HAMZAH، AHEHOH کے ساتھ اسے پریکٹس کریں، ٹھیک ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَنَمَارِقُ، را کسرری ہے، ٹھیک ہے، باریک ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں اور پھر آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے، پھر اگلی آیت پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. اب آ جاتے ہیں ہم آیت نمبر 1 سے. هل أتاك حديث الغاشية. جب آپ یا فتح کے لیے منہ کھولیں گے نا تو خود بخود ہا پہ جانا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا.
وجوه يومئذ خاشعة عامل عین عین اور الف جو الف سکون ہے وہ سے کھینچ رہے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ سانس کھینچیں گے تسقى من عین آنیہ اور یہ حمزہ سے عین نہیں بنائیں گے کی آواز آنی چاہیے آنیہ تسقى من عین آنیہ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة تین کیونکہ آگے عین ہمارے پاس آ رہا ہے تو بغیر غننے کے ہم نے نون کو ادا کرنا ہے ٹھیک ہے نون واضح ہوگا کلیئر ہوگا فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ اب یہ والی آیت ٹھیک ہے اس کو ہم 10 ٹائمز ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ صحیح وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اچھا یا مشدد ہے نا اس کو ہم نے پراپر اس کا یہ یوزلی ہم مس کر دیتے ہیں اس میں پہلا ساکن ہے اور دوسرا دمہ کے ساتھ ہے تو دونوں یا کو بی یو ٹھیک ہے تو اس کو واضح کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اس سے بی یو نہیں پڑھیں گے مشدد ختم نہیں کریں گے اس کا ٹھیک ہے اور آگے مب وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ہم 3 دفعہ پہلے دیکھ کے پڑھیں اس کے بعد 3 دفعہ ہم بغیر دیکھے پڑھیں گے زبانی اور پھر 3 دفعہ دیکھ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ آپ لوگ ڈن کر لیں تو آپ لوگ بتا دیا کریں اچھا مجھے میسج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اب ہم 3 دفعہ بغیر دیکھے پڑھیں گے ٹھیک ہے وَزَرَو ٹھیک ہے رو موٹا ہے یاد رکھیے گا مخفف میں وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ اب 3 دفعہ دیکھ کے بلکہ 10 ٹائمز اسے پڑھیں گے تو ہم 4 ٹائمز اسے پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے
وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة. Last time. وزرابي مبثوثة. صدق اللہ العظیم. اور جنہوں نے اٹینڈ کیا ہے یہاں پر اور جنہوں نے لکھا ہے، مجھے تو نہیں نظر آ رہا، لیکن جنہوں نے ڈن لکھا ہے، اللہ سے دعا ہے میرا رب کہ آپ لوگوں کے لیے سے پروردگار آپ کا جو لکھا ہوا ہے، آپ نے جو اٹینڈ کیا ہے اور جس نیت سے الحمدللہ کیا ہے، سیکھنے کی نیت سے، کہ میرا رب آپ سے قبول فرمائے اور اس کو آپ کے لیے بخشش کا سامان بنائے. جس نے اٹینڈ کیا اور جو بعد میں اٹینڈ کریں گے، اللہ تعالیٰ انہی کاوشوں کی وجہ سے، انہی کوششوں کی وجہ سے جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی اس کے پروردگار اسی پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے جو آپ یہ اٹینڈ کر رہے ہیں خالص نیت کے ساتھ اس رب کے سامنے بیٹھ کر. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ سب فرشتوں نے ہمیں پروں سے گھیرا ہوا ہے، سکینت ہم پر طاری ہے اور زمین سے آسمان تک فرشتے بھرے ہوئے ہیں. اور جب یہ کلام الہی فرشتے اللہ کے پاس لے کر جائیں گے تو جنہوں نے اٹک کر پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے، اور سکھانے والے کے لیے تو ہے ہی، لیکن خوش نصیب ہے وہ جس کے لیے دوہرا اجر ہے الحمدللہ. اور پھر میرا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے ایک ایک کا نام لے کر، ٹھیک ہے نا، کہ فلاں فلاں میری بندی اس وقت کیا کر رہی تھی. تو وہ پھر فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ایک کا نام بتاتے ہیں. اور آپ اس بات کو سوچیں کہ میرا رب ہم لوگوں کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں میں کر رہے ہیں عرش کے اوپر، تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. تو اسی لیے خالص نیت کے ساتھ ہم بیٹھ کے پڑھاتے ہیں اس شوق میں کہ یہ رب کا کلام ہے اور میرا رب ہم سے اس کلام کے ذریعے ہم کلام ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہم سے، تاکہ ہم اس کے قرآن کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. اور کیونکہ رب کا حکم ہے پڑھنے کا تو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس پہ اجر بھی حاصل کر سکیں. ایک حرف پر جو 1 اجر اور 10 نیکیاں ہیں وہ ہمیں مل سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کا سامان بنائے، اور اللہ ہمیں صاحب قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے. موت ہر انسان کے ساتھ ہے. جب انسان دنیا سے جائے گا، ٹھیک ہے نا، جب ہم قرآن حفظ کرنے کی نیت سب کریں آپ لوگ کہ ہم قرآن حفظ کریں گے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ یہ پریشر ہو کہ آپ نے لازمی اتنے عرصے میں قرآن حفظ کر لینا ہے. آپ چاہے سے ساری زندگی ایک آیت، 2 آیات، 3 آیات لے کے چلیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اسے حفظ کریں. جب انسان مرے گا، اللہ ہم سب کو خیر و برکتوں والی زندگی دے کہ بہترین دین کے کام ہم سے لے. جب انسان دنیا سے جائے گا تو اس وقت جب وہ نہلایا جائے گا تب بھی قرآن اس کا ساتھی ہوگا، اور جب اسے قبر میں دفنایا جائے گا تب بھی وہ اس کا ساتھی ہوگا. منکر نکیر سوال جواب کریں گے تو اس سے پوچھیں گے تم کون ہو، وہ کہے گا میں دوست ہوں اس کا. جب وہ سوالوں کے جواب دے چکے گا وہ صاحب قرآن، جب منکر نکیر وہاں سے چلے جائیں گے تو یہ قرآن انسانی شکل میں قیامت تک جو رہ گیا اس کا قرآن سے حفظ کراتا رہے گا. اس سے خوبصورت بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ تو اللہ ہمارے دل میں اپنے قرآن کے لیے، اپنے کلام کے لیے، اپنے دین کے لیے محبت ڈالے میرا رب، تاکہ اسے میں خوبصورتی سے حفظ کریں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. اور امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ اس میں بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے، اسے حفظ کریں گے. اللہ اسے میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولادوں کو بھی صاحب قرآن بنائے اور انہیں بھی ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین. تو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ سب لوگوں نے اٹینڈ کیا، اس میں شامل ہوئے، اور اللہ ہم سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. دعائیں کرتے ہیں. قرآن کے بعد کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اللہ ہم سب کے دعائیں قبول فرمائے. تمام امت مسلمہ ہماری یہ کوشش اور کاوش جو ہے جو ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمام امت مسلمہ کو دے، اور اس کا ثواب ان کو بھی پہنچے جو فوت ہوئے ہیں اور قیامت تک جو آئیں گے ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته